فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جو سنو اذان تو میرا حسین زندہ ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس کو نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ حکیم محمد اکبر۔ کلام اللہ الملک المحیمن العزیز العلام، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم احب الیہ من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیہ مقدسہ میں پروردگار عالم تمام علائق دنیاوی کو اور جتنے انسانی رشتے ہیں ان سب کو، اور نہ صرف انسانی رشتوں کو بلکہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے، انسان کے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو جو لوازمات ضروری ہیں ان سب کا پروردگار ذکر فرما رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد کی محبت، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد کی، تمہارے بیٹوں کی محبت، و اخوانکم، اور تمہارے برادری کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہاری خواتین کی، عورتوں کی محبت۔ یہ وہ تمام دنیاوی رشتے ہیں کہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے، اور وہ محبت کا اظہار اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے۔ پھر وہ جب بلوغت کی منازل کو طے کرتا ہے تو وہ خود رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے، اب اس کی اولاد ہوتی ہے، پہلے ماں باپ تھے اب اس کی اولاد ہے۔ تو کہا کہ تمہارے آباء و اجداد کی محبت اور تمہاری اولاد کی محبت۔ اس کے بعد انسان اپنی برادری کو دیکھتا ہے، بھائیوں کو دیکھتا ہے، ان کے لیے ارشاد ہوا کہ وَإِخْوَانُكُمْ، اور وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری خواتین کی، عورتوں کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کسی آڑے وقت پر، کسی مصیبت کے وقت کے لیے بچا کر اور جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون کسادہا، اور وہ اموال تجارت جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا، ٹوٹے کا، نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، اور تم جب مال جمع ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتے ہو کہ اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان بناؤ، اس رہائش کے مکان کو تم تزئین و آرائش سے جتنی تمہاری گنجائش اس سے مزین کرتے ہو، اور جس کو تم قلبی طور پر پسند کرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، جس سے تم کو محبت ہوتی ہے کہ یہ میرا مکان ہے، اس مکان میں یہ لوازمات ہیں، اور اتنے لوازمات ابھی کم ہیں، ان کی تگودوں میں لگ جاتے ہو، تو مساکن ترضونہا،
احب الیکم، اگر تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، ان سے زیادہ تم کو محبت ہے، کن کی نسبت؟ من اللہ، اللہ کی نسبت، پروردگار سے زیادہ تم کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی ذات والا صفات سے زیادہ تم ان سب چیزوں کو پسند کرتے ہو، فتربصوا وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے تم کو یہ سارے علائق پسند ہیں، تو فتربصوا، اس بات کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنے حکم کو، اپنی وعید کو، اپنے عذاب کو تم پر مسلط کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو فسق و فجور میں، نافرمانی میں پڑ جائے۔ اب ترجمے میں آپ نے بہت ساری باتوں کو محسوس کر لیا ہوگا۔ ابتدائی گفتگو میں نے آیہ مقدسہ کے کچھ حصوں کو بیان کیا، اس کے بعد ترجمے میں نے مکمل آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، صرف ترجمہ پیش کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام عالی مقام مدینے سے مکے آتے ہیں، اور مدینے سے مکے آ کر تقریباً 5 ماہ قیام فرماتے ہیں۔ اب اس دوران میں بہت سے خطوط ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں پے در پے، نہ صرف وہ خطوط کوفے والوں نے لکھے، بلکہ اس کے اطراف و جوانب میں جہاں جہاں حضرت سیدنا امام عالی مقام کے چاہنے والے، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مطیع اور ان کے فرما بردار اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے، انہوں نے خطوط لکھ کر آپ کو طلب کیا کہ آپ آئیے اور ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ امام عالی مقام بہت عرصے تک تو اس پر غور و فکر فرماتے رہے، پھر آپ حضرت مسلم ابن عقیل، اور خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور 6 مہینے کے، بلکہ اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے حضرت علی اصغر، اور 1-2 ماہ کے تھے، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ صاحب جانا ہی تھا تو بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، جاتے تو مجاہدین کا لشکر لے کے جاتے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا جواب دیا کہ مدعایش سلطنت بودے، اگر آج امام عالی مقام کی نظر 14 صدیوں بعد بھی دیکھ رہی تھی کہ ایسے منکرین شہادت بھی پیدا ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ امام عالی مقام کو تنہا آنا چاہیے تھا، بچوں کو نہیں لانا چاہیے تھا، خواتین کو نہیں لینا چاہیے تھا، یا جوانوں کو جو ہے اپنے ساتھ لینے کے بجائے ایک بہت بڑا لشکر آپ ترتیب دیتے۔ جب مقابلہ یزید سے تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلتے۔ امام عالی مقام کو نہ سلطنت چاہیے تھی، نہ خلافت چاہیے تھی، نہ تخت شام چاہیے تھا، آپ تو اعلیٰ کلمت الحق چاہتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ مدعایش، اگر آپ کا مدعا سلطنت بودے، اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ 2 نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یا امام عالی مقام جو ہے خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر مدعایش سلطنت بودے، اگر خود نہ کر دی بات چنی ساما سفر، تو آپ بچوں کو لے کر نہیں نکلتے، خلافت پر قبضہ کرنا تھا تو بچوں کو لے کر نہیں نکلتے، خواتین کو لے کر نہیں نکلتے، اور آپ پورے اہل خانہ کو، قریبی عزیزوں کو لے کر نہیں نکلتے، آپ ایک لشکر لے کر نکلتے۔ اور یہی نہیں بلکہ امام عالی مقام نے اس آیہ مقدسہ کے ایک حرف پر ہمیں عمل کر کے دکھایا، اور قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے، جتنا آپ کے ساتھ ساز و سامان تھا اور جو آپ کے ہے اہل خانہ آپ کے ساتھ تھے، قرآن کریم نے وہی بات کہی کہ قل ان کان آباؤکم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد کی محبت ہو، امام عالی مقام چاہتے تو آپ کے جد کا مزار اقدس
مدینہ طیبہ میں تھا، آپ کے بھائی حسن مدینہ طیبہ میں جو ہے آرام فرما تھا، آپ کے اجداد میں سے بہت سے لوگ، خود حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ گرامی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں آسودہ خاک۔ تو انسان تو اپنے آبائی وطن کو، اپنی جگہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کہا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے اولاد کی، تمہارے بیٹوں کی محبت، و اخوانکم، اور تمہاری برادری کی، تمہارے بھائیوں کی محبت، و ازواجکم، اور تمہاری عورتوں کی محبت، و اموال اقترفتموہا۔ امام علی مقام مال جمع تو نہیں فرماتے تھے، لیکن غربا پر، مساکین پر اور ناداروں پر خرچ بہت فرماتے تھے۔ تجارت تخشون کسادہا، امام چاہتے تو وہاں بیٹھے ہوئے حجاز مقدس میں آپ نے آبا و اجداد کے اس کام کو کہ خود حضور آقا نامدار، محبوب پروردگار، مولا غمگسار، خدا کے سچے پرستار، نبیوں کے تاجدار، روحی الارواح ونور الانوار، احمد مجتبی، ارواح نافذہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی تھی۔ آپ چاہتے تو تجارت میں لگ جاتے، لیکن قرآن کہتا ہے وَالتِّجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تم کو اموال تجارت میں نقصان کا، ٹوٹے کا، خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اس کی محبت احب الیکم، اگر زیادہ پسندیدہ ہے، اس بات سے من اللہ و رسولہ، پروردگار عالم کی ذات والا صفات اور حضور نبی محتشم سرکار دو عالم کی رسالت سے اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو تو اس بات کا انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنے حکم کو، اپنی وعید کو، اپنے احکامات کو نازل فرما دے کہ تم نے جب اعلاء کلمت الحق کا موقع تھا تو کیوں اعلاء کلمت الحق نہیں کیا؟ کیوں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تم نہیں نکلے؟ امام علی مقام یہ سب کچھ کر اس لیے رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ خواتین اس مطبوعات تھی، ان کو تو کم از کم چھوڑ دیتے، ان کو جو ہے رہنے دیتے۔ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں، جہاں آپ کے چاہنے والے اور دیکھنے والے بہت سے موجود تھے، ان کو جو ہے وہاں چھوڑ دیتے۔ لیکن اس کا جواب بھی ڈاکٹر اقبال نے دیا کہ حدیث عشق دوباوست کربلا و دمشق، حدیث عشق دوباوست کربلا و دمشق، جکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ ایک امام عالی مقام نے حدیث عشق کا باب رقم کیا، دوسرا باب حضرت سیدہ زینب نے اس بات کو رقم کیا کہ اگر حضرت سیدہ زینب اس واقعے کو اجاگر نہ فرماتی، شام کے دربار میں ڈٹ کر علی کے لہجے میں خطاب نہ فرماتی، تو جدید کی حکومت اتنے جلدی جو ہے وہ اپنے منصب کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ زینب نے وہ خطاب فرمایا، جدید پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے جو خطاب کر رہی ہے؟ کہا کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ علی کا لہجہ، علی کا لب و لہجہ وہ اس میں موجود ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب نے وہاں وہ خطبات دیے کہ آج ہم اس تاریخ سے روشناس ہوئے کہ امام علی مقام کے ساتھ کون کون سے مظالم وہاں ڈھائے گئے۔ یہ اگر سیدہ زینب نہ ہوتی تو آج تاریخ میں یہ تمام چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے، انشاءاللہ ہمارا سلسلہ تو جاری ہے۔ کل بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا، آج بھی میں نے چند لمحات آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں۔ میرے برادر اصغر مولانا محمد اصغر صاحب تشریف فرما ہے اور وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ہم شبر زیدی صاحب کے مشکور ہیں، یہ ہر سال پورے، حالانکہ کراچی میں ان کو ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہے، لیکن یہ ہر سال ان مجالس میں چاہے کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں، لیکن آتے ہیں اور آ کر جو ہے اب حالات یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن نامساعد حالات میں ہم جو ہے وہ ان مجالس کو قائم رکھے ہوئے۔ کل کی مجلس بھی اللہ نے
کیا کہ بہت بہتر طریقے سے ہو گئی. پرسوں کی مجلس بھی تھی, ہم نے یکم سے جو ہے مجالس کا سلسلہ شروع کیا, اور یہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس کو شروع کریں. یہ تو جن کا ذکر ہے وہی اس کی توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس مقام پر جو ایک تقریباً 250 سال سے جاری اور ساری ہے, اور اسی مقام پر جاری اور ساری ہے. ہم سے پہلے ہمارے والد گرامی علامہ ظہور الحسن درس, ان کے والد حضرت علامہ عبد الکریم درس, ان کے والد حضرت علامہ عبداللہ درس ان مجالس سے خطاب فرماتے تھے. اور سن 1972 میں والد گرامی کا وصال ہوا. اس کے بعد سے اب میرے برادر اصغر مولانا محمد اصغر درس صاحب اور میں یہاں آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ہم نہ کسی سے کسی چیز کے طلبگار ہیں, نہ ہم کوئی چیز مانگتے ہیں, بلکہ یہ ہم اپنے آباء و اجداد کی سنت کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور اگر میں میر انیس کے الفاظ میں کہوں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں.